مووی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ سمندروں کا پانی بہت رائس ہو چکا ہے اور سارے کنٹیننٹس پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ بچے کچھ انسان کشتیوں پر رہ رہے ہیں۔ اب دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا نام میرینر ہے ایک کشتی میں سوار ہے۔ وہ ایک قبیلے کے پاس جاتا ہے۔ وہ قبیلے والوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر میرینر ایک برتن میں موجود مٹی دکھاتا ہے کیونکہ سمندر میں رہنے والوں کے لیے مٹی بہت نایاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد قبیلے والے میرینر کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ مٹی کے بدلے قبیلے والے میرینر کو 4 سکے دینا چاہتے ہیں پر میرینر اس کے 8 سکے مانگتا ہے اور وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ میرینر ان سکوں سے پانی اور ایک پودا خرید لیتا ہے۔ میرینر وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تبھی قبیلے کے لوگ اسے شادی کے لیے ایک لڑکی آفر کرتے ہیں کیونکہ میرینر بہت دلیر ہوتا ہے، مگر میرینر اس شادی کی پیشکش کو ٹھکراتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن قبیلے والے میرینر کو زخمی کرتے ہیں اور ایک پنجرے میں قید کرتے ہیں۔ اگلے روز یہ لوگ میرینر کو مارنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت ایک خونخوار گینگ جنہیں سموکرز کہا جاتا ہے وہ اس قبیلے پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس قبیلے کی ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے اور ہر چیز جل کر خاک بن جاتی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام ہیلن ہے وہ میرینر کو ڈوبتا ہوا دیکھتی ہے اور دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی جان بچا سکتی ہے، مگر میرینر کو بدلے میں ہیلن اور اس کی بیٹی انولا کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ میرینر مان جاتا ہے اور ہیلن تالا توڑ کر اسے باہر نکالتی ہے۔ یہ سب لوگ میرینر کی کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور میرینر ہیلن سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی اور خوراک کی کمی ہے، لہٰذا تم دونوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ اس پر ہیلن بہت پریشان ہوتی ہے اور میرینر کو منانے کے لیے خود کو پیش کرتی ہے، پر میرینر اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اب سموکر گینگ کے سردار کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کانا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے ہر حال میں وہ بچی چاہیے جس کے پیٹھ پر ٹیٹو ہے۔ یہ ٹیٹو دراصل میں ہیلن کی بیٹی انولا کے پیٹھ پر ہے جو کہ ایک آئی لینڈ کا نقشہ ہے۔ سردار اپنی گینگ کو بچی کو پکڑ کے لانے کے لیے بھیجتا ہے۔ سردار کی گینگ ہوائی جہاز سے میرینر کی کشتی پر حملہ کرتے ہیں۔ میرینر ہتھیار لانے کے لیے اپنی کشتی کے نچلے حصے میں جاتا ہے پر ہیلن ایک رسی سے بندھا تیر اس جہاز پر پھینکتی ہے اور جہاز ٹریپ ہو کر کشتی کے گرد گھومتا ہے۔ میرینر ایک ہتھیار کی مدد سے اس رسی کو کاٹ دیتا ہے اور سموکرز گینگ کا جہاز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرینر کو اب ہیلن اور اس کی بیٹی پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ ہیلن کی وجہ سے میرینر نے اپنی کشتی کا ایک ہتھیار کھو دیا تھا اور وہ ان دونوں کے بال کاٹ دیتا ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ایک کشتی میرینر کی کشتی کے پاس آتی ہے جس میں ایک تاجر سوار ہے۔ یہ تاجر میرینر سے ہیلن کو خریدنا چاہتا ہے اور بدلے میں ایک پیپر دینا چاہتا ہے۔ چونکہ کسی کے پاس کاغذ نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میرینر مان جاتا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہیلن کو تاجر کے پاس بھیجتا ہے۔ تاجر ہیلن کو جہاز کے نچلے والے حصے میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی میرینر وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 30 منٹ ختم ہو چکے ہیں۔ اس پر تاجر کہتا ہے کہ ابھی تو صرف تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور تاجر مارا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرینر اور ہیلن کی فرینڈ شپ بھی کافی مضبوط ہو جاتی ہے۔ میرینر ان کا کافی خیال رکھتا ہے، سمندر سے مچھلی پکڑ کر انہیں کھلاتا ہے اور ساتھ ہی ہیلن کی بیٹی کو تیرنا بھی سکھاتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ ایک اور کشتی میرینر کی کشتی کے پاس آتی ہے تو ہیلن میرینر سے کہتی ہے کہ یہ لوگ میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہیں کیونکہ اس کے پیٹھ پر ایک زمین کا میپ ہے، پر میرینر اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ میرینر کا خیال تھا کہ زمین موجود نہیں ہے، جس پر ہیلن کہتی ہے کہ جب مجھے یہ بچی پہلی بار ملی تھی تب اس کے ہاتھ میں مٹی تھی۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی ہیلن کی اپنی بیٹی نہیں ہے بلکہ اسے کہیں سے ملی ہے۔ ابھی سموکر گینگ کا سردار اپنی گینگ کے ساتھ میرینر کی کشتی پر آ جاتا ہے اور ان سے اس بچی کو مانگ لیتا ہے، مگر بچی کہیں چھپ گئی تھی اور وہ سردار سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بچی کہاں ہے۔ سردار ان دونوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر بچی اوپر آ جاتی ہے جو کہ جہاز کے ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ سردار بچی کو پکڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی میرینر اور ہیلن کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مارے جاتے ہیلن اور میرینر پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں
اور کسی نہ کسی طرح بچ جاتے ہیں، اور کچھ دیر بعد یہ دونوں اوپر آ کر دیکھتے ہیں کہ گینگ نے ان کی کشتی مکمل تباہ کی ہے۔ اب یہ دونوں اس ٹوٹی پھوٹی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی غبارے میں سوار ہو کر ان کے پاس آتا ہے اور ہیلن کو پکارتا ہے۔ ہیلن اس شخص کو پہچان لیتی ہے کیونکہ یہ آدمی ہیلن کے قبیلے سے تھا۔ وہ ایک رسی کی مدد سے ہیلن اور میرینر کو غبارے پر بٹھاتا ہے۔ اب یہ لوگ سموکرز گینگ کے اڈے تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرینر سموکر گینگ کے سردار سے اس بچی کو دینے کا مطالبہ کرتا ہے، مگر سردار اس کا مذاق اڑاتا ہے اور بچی دینے سے انکار کرتا ہے، جس پر میرینر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایک ڈائنامائٹ جلا کر آئل ٹینکر میں پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور بہت سارے گینگسٹر مارے جاتے ہیں۔ سردار بچی کو لے کر ایک جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر میرینر اس جہاز کو روک دیتا ہے اور بچی کو بچاتا ہے اور جہاز تباہ ہوتا ہے۔ غبارے میں موجود ہیلن ان کو بچانے وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایک رسی کی مدد سے میرینر اور بچی اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سموکر گینگ کا سردار اب بھی زندہ ہے اور ایک گن سے غبارے پر فائرنگ کرتا ہے۔ گولی کسی کو نہیں لگتی ہے، مگر ہلچل کی وجہ سے بچی پانی میں گر جاتی ہے۔ سردار اور اس کے آدمی 3 کشتیوں میں لڑکی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے میرینر ایک رسی کے سہارے کودتا ہے اور بچی کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے اور تینوں کشتیاں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں اور آخرکار کانا سردار بھی مارا جاتا ہے۔ اب ہیلن کے قبیلے کا شخص بچی کے ٹیٹو کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ شخص نقشوں کا ماہر ہوتا ہے اور اس کی مدد سے یہ لوگ خشک زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں انہیں ایک ہٹ دکھائی دیتا ہے جہاں 2 لوگوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں جو کہ دراصل اس بچی کے والدین تھے۔ اس کے بعد میرینر اس بچی اور ہیلن کو اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور خود واپس ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں جاتا ہے۔ ہیلن اور بچی میرینر کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔